جی السلام علیکم. عمران خان صاحب نے آج پنجاب کا دورہ کیا ہے. بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں. پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. امپورٹنٹ فیصلے ہوئے ہیں. وہ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک قرارداد منظور کی ہے. اور جو فارن فنڈنگ کیس کا مسئلہ چل رہا ہے یا ممنوع فنڈنگ کیس کا مسئلہ چل رہا ہے، اگر اس میں فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں. وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور کچھ مزید خبریں ہیں، وہ بھی میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اچھا، سب سے پہلے خان صاحب جناب آج پہنچ گئے لاہور. وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی پرویز الہی صاحب سے. بڑے امپورٹنٹ اس میں فیصلے ہوئے. خان صاحب نے ایک ڈائری بھی اٹھائی ہوئی تھی. ہو سکتا ہے ڈائری میں انہوں نے بہت سارے نام بھی لکھے ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حالیہ عرصے میں پنجاب میں بہت سارے افسران بہت کچھ کرتے رہے. اس حوالے سے پی ٹی آئی نے ایک باقاعدہ طور پہ فہرست بنائی ہوئی ہے اور بہت سارا رد و بدل ہو رہا ہے. لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں اور قانون کے مطابق کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی وغیرہ بھی ہوگی. اچھا، پرویز الہی صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ صوبے کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے، دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جو خان صاحب مشن لے کے گئے ہیں اس وقت پنجاب کے اندر، وہ ہے جناب مشن احساس. جی ہاں جی، جو احساس پروگرام ہے اس کا ریوائول کرنا ہے، اس کو فوراً شروع کرنا ہے. وہ جو لنگر خانے، وہ جو لوگوں کی پناہ گاہیں، وہ جس طریقے سے لوگوں کو ریلیف دیا جاتا تھا، وہ جو اس حکومت نے بند کر دیا تھا، حمزہ شہباز کی حکومت نے، وہ تمام پروگرامز دوبارہ شروع کرنے ہیں. پرویز الہی صاحب سے ملاقات کے اندر بھی خان صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو کہ جتنے بھی جو لوگ ہیں جو چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے وسائل اتنے نہیں ہیں، ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. اور آپ کا آبویسلی اس میں امپورٹنٹ کردار ہوگا. اب آپ چیف منسٹر ہیں تو پرویز الہی صاحب بھی اس سے متفق تھے اور ان چیزوں کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو علاقے متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، بارشوں سے، وہاں پہ بھی ریلیف دیا جائے گا. پرویز الہی صاحب نے بھی اس سلسلے میں کچھ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس وغیرہ بھی کی ہیں، اقدامات اٹھائے ہیں. تو وہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. لیکن جو احساس پروگرام ہے اس کے حوالے سے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے ملاقات کی. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی جو وزیر ہیں ہاشم جوان بخت، جو ماضی میں بھی صوبائی وزیر تھے جس وقت عثمان بزدار صاحب کی حکومت تھی، ان سے بھی ملاقات کی. عمران خان کی پنجاب احساس پروگرام کو دوبارہ تیزی سے شروع کرنے کی انہوں نے ہدایات دی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو احساس پروگرام ہے اس کو تیزی سے شروع کیا جائے. اور اس پروگرام کے نیچے بہت ساری پروگرامز آ جاتے ہیں. اس میں پناہ گاہیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں لوگوں کے لنگر خانے بھی آ جاتے ہیں، لوگوں کو وہ جو معاشی جسے آپ کہتے ہیں ریلیف بھی آ جاتا ہے. کہ جو پیمنٹس کی گئی تھی، آپ کو پتا ہے ایک دفعہ 12 ہزار کی پیمنٹس کی گئی تھی. اور اس کے بعد جب یہ حکومت آئی تھی تو انہوں نے شہباز شریف اور زرداری صاحب کی حکومت نے وہ 2000 روپے دیے تھے. اور اس کے اوپر جس قسم کی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ حکومت اپنی جیب سے 2000 روپیہ دے گی، اور پھر اس کے اوپر بڑی میمز بنی تھیں، لوگوں نے بڑا مذاق بھی اڑایا تھا. اور ثانیہ نشتر صاحبہ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ بتا رہی تھیں کہ جب آپ جا کے لوگوں کو 12,000 یا جو بھی پیسے دیتے ہیں تو تمیز سے دیں، ادب سے دیں، کوشش کریں کہ ان کی جو ڈگنیٹی ہے اس کا خیال رکھا جائے، ان کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے. اور ریاست جو ہوتی ہے نا اس کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے، نرمی ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے. تو ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے، یہ ان کا حق ہے. تو یہ ویڈیو ثانیہ نشتر صاحبہ کی کافی وائرل ہوئی تھی، اسپیشلی جب مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے 2000 کے جس طرح قصے سنائے گئے، جس طریقے سے وہ کہہ رہی تھی کہ اپنے پیسے 2000، اس کی وجہ سے وہ زیادہ پھر ویڈیو وائرل ہوئی ثانیہ نشتر صاحبہ کی. اچھا، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ جو پروگرام ہے ایک تو اس کو بڑی تیزی سے شروع کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، پرویز الہی صاحب سے بھی انہوں نے بات کی اور باقی جگہوں پہ بھی جو ان کی ملاقاتیں ہوئی، انہوں نے بار بار متعدد بار یہ چیز ذکر کی کہ ظلم کیا تھا اس حکومت نے، حمزہ شہباز کی حکومت نے، زرداری صاحب کی حکومت نے، کہ جس طریقے سے انہوں نے احساس پروگرام کو بند کیا تھا. بلکہ وہ کہتے ہیں افسوس کا مقام ہے کہ سابق پنجاب حکومت نے غریب خاندانوں کی مدد کے لیے ہمارے اس شاندار پروگرام کو روکا. یہ عمران خان صاحب نے کہا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سابقہ جو پنجاب حکومت نے غریب اور نادار افراد کی فلاح و بہبود کے لیے اس اہم پروگرام کو نظر انداز کیا، یہ بھی انہوں نے کہا کہ کہیں پہ روکا، کہیں پہ اس کو نظر انداز کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کارڈ ہے اس کو بھی بحال کرنے کے لیے خان صاحب نے کہا ہے تاکہ جس کا بھی علاج ممکن ہو سکے صحت کارڈ کے اوپر وہ ہونا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلی حکومت نے ایک طرح سے اس کو روکنے کی بات کی تھی، اس میں رکاوٹ آ رہی تھی، کسی جگہ پہ وہ ایکسپٹ نہیں ہو رہا تھا اور لوگ بہت زیادہ پریشان تھے. اب جو ثانیہ نشتر صاحبہ ہیں ان کو عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ یہ
حکم دیا ہے، باقاعدہ طور پہ یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو اب تیزی سے لے کے چلنا ہے پنجاب کے اندر۔ کیوں چلنا ہے تیزی سے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو ویسے بھی امپورٹنٹ ہے، یہ پروگرام غریبوں کی مدد ہونی چاہیے، لیکن وہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم گئے تھے ڈالر تھا جناب 178 روپے پہ، اس وقت ڈالر ہے 250 روپے پہ، انفلیشن یا مہنگائی تھی 16.5% پہ، اور اس وقت مہنگائی ہے تقریباً 38% پہ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غریب لوگ کس طرح پس رہے ہیں اس وقت۔ تو زیادہ ضرورت اس وقت محسوس کی جا رہی ہے کہ جو احساس ٹائپ پروگرام ہے اس کے تحت لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے۔ اچھا، پرویز الہی صاحب سے جو بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، اس میں دیگر جو فیصلے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر بھی رد و بدل ہو رہا ہے، لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، کچھ پولیس افسران کی ٹرانسفرز وغیرہ کی گئی ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جس طریقے سے لانگ مارچ کے دوران جو پولیس کا کردار تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، جس طریقے سے پولیس یوز کی گئی اس حکومت کی جانب سے کہ یہاں تک کہ جو سیکٹری ہیں پنجاب اسمبلی کے جو آلموسٹ 22 گریڈ کا افسر ہوتا ہے، انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ اس وقت کے جو آئی جی تھے وہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں گرفتار کر لوں گا اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت یہ ہوا کہ یہ آئی جی ہے پنجاب کا یا یہ کسی کی فاؤنڈری کا ملازم ہے۔ یہ جو ان کی بات ہے یہ بار بار میرے ذہن میں آتی ہے، پہلے بھی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، پر اینی وے یہ جناب وہ جو آئی جی کے حوالے سے انہوں نے کہا، اور اب آئی جی کو آپ کو پتا ہے وہ تو پہلے ہی چلے گئے تھے، ان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی، وہاں سے ٹرانسفر کیا ہو گئی تھی، انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان کو پتا تھا کہ اب میرا یہاں پہ نظام زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ہوئی پنجاب کے اندر الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے اراکین کے خلاف قرارداد پاس کی گئی، اور اس قرارداد کی کسی نے بھی مخالفت نہیں کی پنجاب اسمبلی کے اندر جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، تو لہٰذا ایک طرح سے یہ متفقہ طور پہ منظور ہو گئی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جناب یہ غیر جانبدار نہیں رہے، ان کی اب ریپوٹیشن ٹھیک نہیں رہی ہے، لہٰذا ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، یہ اپنے عہدوں سے استعفی دے دیں۔ آپ کو پتا ہے کہ حالیہ عرصے میں الیکشن کمیشن کے اوپر، الیکشن کمشنر کے اوپر عمران خان صاحب نے متعدد الزامات لگائے ہیں، ایک طرح سے پوری چارج شیٹ بھی پیش کی ہے جو گزشتہ روز میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر آپ کو سنائی بھی تھی، آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی۔ اچھا، اب جو ممنوع فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے ایک الیکشن کمیشن کے اندر، اس حوالے سے بہت سارے لوگ مختلف انفارمیشن دیتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر یہ کیس ثابت بھی ہو جائے تو اس سے پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہوگا یا پی ٹی آئی کے اوپر کیا اثر پڑے گا، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ ممنوع فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے نا، الیکشن کمیشن اس میں صرف یہ کر سکتا ہے کہ وہ فنڈنگ جو ہے وہ ضبط کر لے گا، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بس فنڈنگ وہ ضبط ہو جائے گی۔ ہاں، پھر وہ بھیج دیتا ہے وہ کیس جو ہے وفاقی حکومت کو، وفاقی حکومت پھر اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو لکھے کہ جناب اس پارٹی کے خلاف فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے اس کے سینئر اراکین کے خلاف، تو لہٰذا اس کو کالا دم قرار دیا جائے، اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ تو الیکشن کمیشن خود اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا۔ یہ بات جو سابق ایک اہلکار ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے بھی ایک جگہ پہ کہی، اور میں نے بھی کچھ اور لوگوں سے بھی بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن یہ معاملہ پھر حکومت کی طرف بھیجے گا۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، عمران خان صاحب کا مقدمہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت تو اس وقت ایک ہیں، یہ مل کے کھیل رہے ہیں، یہ تو کلیم اللہ سے سیف اللہ وہ والا مسئلہ ہے، یہ ایک دوسرے کو پاس کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ مل کے ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور حالیہ عرصے میں جو حکومتی کچھ اراکین کی ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر سے، وہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ یہ الزام لگاتی ہے پی ٹی آئی، یہ الزام لگاتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کی قیادت، اور اسی وجہ سے انہوں نے الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے ریفرنس بھی دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر۔ اب اس ریفرنس کے اوپر کیا فیصلہ آئے گا، اس ریفرنس کے اوپر کیا ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ایک دم سے ہیئرنگ ہوگی۔ دیکھیں، جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں جب بھی کوئی چیز آئی ہے، افتخار چودھری کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھ لیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بچوں اور بیوی کی جو جائیدادیں سامنے آئیں برطانیہ کے اندر، اس حوالے سے پھر جو ریفرنس بھیجا گیا، اور اس ریفرنس کا کیا ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو منی ٹریل ان سے کہا گیا تھا کہ منی ٹریل پرووائڈ کریں یا بتائیں کہ یہ جائیدادیں کس طرح بنائی گئی، ان کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، یا ٹیکس کے حوالے سے آپ اپنی انکم اور جو آپ کی جائیداد ہے اس کو جسٹیفائی کریں، تو وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ کے اندر اس کو اڑا دیا گیا، اور اس کا جو فیصلہ آیا اس پہ کچھ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ اس فیصلے کے تحت تو اب یہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ جو ججوں کی
फैमिलीज हैं, जो उनके बीवी बच्चे हैं, आप उनको भी नहीं पूछ सकते, इसलिए कि किसी ने इनकार नहीं किया कि काजी फायज ईसा साहब की बीवी के नाम पे, बच्चों के नाम पे बरतानिया में, लंदन में जायदादें हैं और उसकी मनी ट्रेल उन्होंने नहीं दी। इस चीज से किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन दूसरे उसमें वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उसको उड़ा दिया गया। कुछ लोगों ने उसका बड़ा फैसले की बड़ी तारीफ की कि ये फैसला बड़ा अच्छा है, इसलिए कि हुकूमत का जो रेफरेंस था वो बदनीति के ऊपर था। मेरे ख्याल में हो सकता है कि वो बदनीति के ऊपर वो रेफरेंस को उड़ा भी दिया गया, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और आपके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगता है, तो फिर मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि क्या जज साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती कि फिर वो पूरी मनी ट्रेल पेश करें कि जनाब यहां से ये पैसा आया, इस वक्त ये ट्रांसफर किया गया, ये इसकी चीजें हैं और इसके ये टैक्स के मसाइल हैं, या ये इस तरह इसका टैक्स पे किया गया। FBI को कहा जाए कि इसकी रिपोर्ट बनाए और सारी चीजें सामने पेश की जाए। एनीवे, होना तो ये चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है ऐसा होता नहीं। और इसी तरह अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी गया मुकदमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो क्या वो चल पाएगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा, वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और उसके साथ साथ हालिया दिनों में हमने देखा कि वैसे भी अदलिया के खिलाफ जिस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है, वीडियोस बनाई जा रही हैं, उन वीडियोस को शेयर किया जा रहा है, उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, झूठी खबरें शेयर की जा रही हैं, तो वो एक बाकायदा तौर पे वैसे ही आपको लगता है कि अदलिया जो है वो इस वक्त एक मुहिम का शिकार है, बाकायदा तौर पे उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी इस तरह का अगर कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा, इस तरह का कोई रेफरेंस, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, वहां पे कितना उसमें पेशरफ्त हो सकेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो बाकी ये खबरें जनाब के सियासत चल रही है, सेंटर के अंदर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जल्दी इलेक्शंस हो जाएंगे। आसिफ अली जरदारी साहब का नाम भी आ रहा है कि जनाब उनसे कोई बातचीत हुई है। मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उनकी सियासत ने तो पीपल्स पार्टी को ही खत्म कर दिया है, तो हुकूमत को किस तरह उनकी सियासत बचाएगी या शहबाज शरीफ साहब की सियासत को किस तरीके से वो आगे बढ़ाएंगे, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन इस वक्त सेंटर में भी हुकूमत मुश्किलात का शिकार है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जिसका मैंने जिक्र किया, जो जुड़ता है फिर एहसास प्रोग्राम से, और जहां पे अब डॉक्टर सानिया निश्तर का और पंजाब हुकूमत का, परवेज इलाही साहब का, उनकी काबीना का जो है बड़ा अहम किरदार होगा। काबीना के कुछ नाम वगैरह भी फाइनल हुए होंगे परवेज इलाही साहब से, उस बारे में भी खान साहब बात करेंगे। ऑब्वियसली अब परवेज इलाही साहब एक वजीर आला हैं, कुछ इख्तियारात उनके हैं, खान साहब से वो मुशावरत से ही चलेंगे, तो ये पार्टनरशिप फिलहाल तो हमें सही चलती हुई नजर आ रही है। आगे कुछ अगर कुछ तब्दीली हो जाए आने वाले दिनों में, तो उस हवाले से तो फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी मिल के इन्होंने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैसले किए हैं और उनका असर जो है वो बड़ा दूर उसके असरात मुरतब होंगे, आने वाले इलेक्शंस पे भी होंगे। और इस वक्त जो पंजाब के अंदर जो वो लोग हैं जो चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब तबका है, उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट ये फैसले हैं और ये प्रायोरिटी दी गई है कि तमाम चीजों को पीछे रख के लंगर खाने, एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड, वो तमाम चीजें, पनाहगाहें जिनसे आम और गरीब इंसान को रिलीफ मिलता है, इसको हंगामी बुनियादों के ऊपर आगे बढ़ाया जाए और तेजी से आगे लेके चला जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।